بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت ہی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے، جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو۔ اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ رکھتا ہو تو بے ستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں اس کو شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھیے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچانے کے مطلب میں علماء نے کئی مطلب بیان کیے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جماع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر وہ جو آسمان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی،
پھر اما بعد کہا اور پہلے مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ ڈال لیتا ہے اور پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے۔ مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم میں سے ایسی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے؟ تو وہ بھی خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے کے بل کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ سکیں اور اس کی باتیں سن سکیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا اس کی مثال اس شیطان عورت کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو رنگ ظاہر نہ ہو، اور خبردار عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو بو ظاہر نہ ہو۔ شب زفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نماز نفل ہے اور اس کا ثواب احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مجمع الزوائد المعجم الطبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے پسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زفاف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اس کو حکم کر کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگ اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی اے امیر المومنین میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی، پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہیں۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں